کہ عشق نبی اور سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی پھر توفیق دے۔ اللہ ہمیں بھی حضور کی محبت دے اور وہی عشق دے جو ابو بکر کا عشق تھا کہ سانپ کاٹ رہا ہے لیکن ہلتا نہیں، کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں دن کم دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ بات ہے کہ جی وہاں 40 نمازیں پڑھنے سے فضیلت ہوتی ہے، تو وہ 40 نمازوں کا ہی وقت دیتے ہیں جو آپ کے ہاں مشہور ہے، حالانکہ کوئی ضروری نہیں، نہ 40 پڑھنی ضروری ہے نہ 4 پڑھنی ضروری ہے، جتنا نصیب ہو جائے آدمی جائے صلاۃ و سلام پڑھے آ جائے جہاد ہو گئی۔ باقی جو ان کی تقسیم ہے وہ جہازوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ مدینہ ایئرپورٹ سے کتنے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور جدہ سے کتنے لوگوں، اس حساب سے وہ دن تقسیم کرتے ہیں، اور پھر مکے میں آدمی کے 10 دن تو حج میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک سب کی دعا منظور کرے۔ عبدالغفار دودھ والا دعا کے لیے اللہ ان کی بھی درخواستیں قبول فرمائے۔ عمرے کے بعد ایک عورت آدھے بال خود کاٹ چکی تھی تو دوسری عورت نے باقی کے کاٹ دیے، باقی سارے سر کے کاٹ دیے، تو اس نے آدھے کیوں کاٹے تھے؟ اس کو تو اتنے بال کاٹنے چاہیے تھے نا، تو اس نے جب غلطی کی تو دوسری کو دیکھ کے غلطی کی کہ اچھی طرح صاف ہو جاؤ، جرمانہ کر کے۔ جرمانہ تم نے اپنے اوپر خود کرایا ہے۔ عدالت کے ذریعے جو عورتیں خلو لیتی ہیں، اگر قاضی نے شوہر کو نوٹس دیے ہیں، ان کو بلایا ہے، اس سے طلاق کہلوائی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ خلو جو ہے صحیح نہیں ہوتا۔ اپنے ملک میں دم نہیں دے سکتے، حدود حرم میں دم دینی ہے۔ میری خالہ کو رات میں نیند نہیں آتی تو آیت الکرسی اور آخری 3 سورتیں پڑھ کے دم کر کے سویا کریں۔ اسد کے داخلے کے لیے مسئلہ اللہ آسان کرے۔ میری بہن صابرہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے اللہ اولاد دے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ مدینہ منورہ میں ہم نے 15 دن رہنا ہے، بہرحال وہ نماز ابھی کثری ہوگی کیونکہ آنے جانے میں وقت نکل جائے گا نا۔ وتر پڑھے جاتے ہیں حنفی مسلک میں، کیونکہ وتر واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی کی اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ عمرے کے احرام کے بغیر طواف مطاف میں نہیں جان دیتے، اس لیے لوگ چادریں باندھ لیتے۔ بہرحال یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ محروزہ پتہ نہیں کیا ہے، دعا کے لیے درخواست ہے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، عصمت آپا کی بھی دعا قبول فرمائے۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، سر کا چوتھا حصہ منڈوایا، ٹھیک ہے دم نہیں پڑے گی، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ سارا سر منڈایا جائے۔ حافظ محمد عمر جو ہے افغانستان میں ایک مشکل میں پھنسے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی مشکل حل کرے۔ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال تو ہے، اس لیے بات ہے مطلب باقاعدہ استعمال، یہاں بھی گھوڑے کا گوشت ہوتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے حلال سے، تو احناف کے نزدیک صرف کراہت ہے، حلال تو وہ بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سود کا کام کرتا ہے اور اس نے سود کے پیسوں سے کسی کو حج پہ بھیجا، وہ گناہ اس پہ ہے، تمہیں تو اسے پیسے دے دیے نا، اللہ کہے گا تمہارا حج ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے شاید اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اگر امام چغل خور ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تمہارے ہمارے جیسے لوگوں کی تو ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی نہیں ہوتی۔
وہ چغل خور ہے تو مقتدی بھی اس سے 100% زیادہ چغل خور ہے۔ بریلویوں کے پیچھے جو اہل بدعت ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ صحیح نہ ہو نماز نہیں ہوگی۔ بیٹوں کی شادی کے لیے اللہ آسان فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ اگر کوئی آدمی قرآن حفظ کرے اور بھول جائے، گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرے اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ میں ایسے احرام باندھ کے جاتا ہوں طواف کے لیے، اللہ بس قبول کرے۔ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا لڑکا ہے، دعا کریں اللہ تمام اور مسلمانوں کی اولاد کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، سنتے ہیں، اس سے تو شرک پھیلتا ہے۔ تو شرک ان کی موت سے بھی ختم نہیں ہوتا کہ ان پہ موت تو آئی ہے نا۔ اچھا، شہید کے بارے میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، تو پھر اگر وہ شہید سنتا ہے تو پھر اس سے بھی شرک پھیلتا ہے۔ یہ اسی ضد کی بات ہے اور کوئی راج نہیں۔ احرام میں میں نے موزہ پہن کے طواف شروع کیا، پہلے چکر میں یاد آ گیا، نکال، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، اگر نمازی کے آگے گزرے وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں ان کو۔ ہم عصر کے بعد واجب الطواف کئی پڑھ چکے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ قبول کرے گا۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک تو ہر وقت جائز ہے۔ انڈیا سے جنہوں نے سلام کہا، سب کو میری طرف سے سلام۔ زینت سمیہ کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا کام رات کا ہے، اس لیے میں صبح سوتا ہوں تو سستی نماز کے لیے ہو تو آخری سورۃ کہف کی آخری آیات پڑھ کے سویا کریں، انشاءاللہ وقت پہ اٹھیں گے۔ سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ نے آدم کے لیے سجدے کا کیوں حکم دیا؟ تو اللہ سے پوچھ رہا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ جی آپ نے کیوں حکم دیا؟ ان کو تو حکم دیا تھا، تمہیں تو حکم نہیں دیا نا، تمہیں تو حکم دیا کہ سجدہ نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور جب اللہ کسی چیز کا حکم دے وہ تو اس کا حکم ہو گیا نا۔ ہاجوج ماجوج نہیں، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو بند ہے، نکلے گی قیامت سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، باقی 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کہتا ہے جی 10 محرم کو شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھیں جو ماتم کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ شیعوں نے بلا کے ہی تو قتل کیا تھا، اب وہ اس غم کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ بہرحال بزرگوں کا ہاتھ چومنا نہیں چاہیے، اگر چومے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اگر دوسرے میں تکبر پیدا ہوتا ہے پھر بالکل نہ چومیں۔ اگر کسی نے طواف وداع نہیں کیا، بغیر احرام کے میقات پہ چلا گیا، بہرحال واپس آ کے طواف وداع کر، کیونکہ طواف وداع واجب ہے۔ بابر بھائی نے کہا ان کی والدہ اللہ سب کو شفا عطا، ہر بیمار کو شفا دے۔ میں جب وضو کر لوں پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میری ہوا خارج ہوئی یا نہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ نماز پڑھے آپ۔ اس کی وجہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو تم
ہوا نکلنے کی آواز سنو یا بدبو آئے، یہ دو چیزیں ہوں تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ عمرے کی صفا جو ہے وہ صفا کے بجائے مروہ سے شروع کی، وہ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ کرو۔ تو قرآن کو بھی تمہیں بتا ان الصفا والمروہ، صفا پہلے ہے۔ میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے مغربی کے بعد پڑھیں۔ ہمارے ملک میں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، اصل میں ان کو حضور کی دعا پر اعتبار نہیں ہے، وہ مولوی سی دعا پر اعتبار کرتے ہیں۔ بھئی جنازے میں ہم کیا گالیاں دیتے ہیں؟ دعا ہی تو کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا یہ دعا نہیں ہے، دعا کیا ہے؟ اس کے بعد والی دعا کا کیا معنی؟ نہ حضور نے مانگی نہ صحابہ نے مانگی۔ ایک مولوی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ نماز یہ جنازہ کے بعد جو دعا ہے حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ کے عمل میں بھی نہیں ہے۔ اور نے کہا مکی صاحب یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، ہم دعا نہ مانگے ہمیں کچھ ملتا نہیں، ہم دعا مانگتے ہیں تو بعد میں وہ ہمیں ان کے کپڑے شپڑے سامان ہمیں دے دیتے ہیں۔ مسجد عائشہ عمرے کا احرام باندھا، طواف کے دوسرے چکر میں یاد آیا کہ استباح نہیں کیا، بہرحال دوبارہ نیت کر کے استباح کیا، 7 چکر کے، ٹھیک ہو گیا۔ میں اسپین میں ہوتا ہوں، اگر مکان ہم قسطوں پہ خریدیں تو سود دینا پڑتا ہے، بہتر ہے میرے بیٹے نہ خریدیں، اللہ سبب بنا دیں گے، بغیر سود کے آپ کو مکان مل جائے گا۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا عمل ہے کہ جتنے دن اللہ توفیق دے درود شریف کی کثرت کریں، سارے وظائف چھوڑ دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب درود شریف پڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں جی ابھی تو گھڑی کا دور ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، پہلے زمانے میں جب گھڑیاں نہیں تھی وہ لکڑی لگا دیتے تھے، سائے سے پتہ کر دیتے تھے۔ میرا بیٹا ہے 5 سال کا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا، اللہ اس کو شفا دے۔ میری خالہ بھی اللہ شفا دے۔ حافظ محمد عمر مشکلات میں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ ہمارا مدرسہ ہے شمس القرآن، لیکن اس کی زمین اپنی نہیں ہے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ بھئی یہ مجھے نہیں پتا کہ مولانا سعید کاندھلوی کو کس نے گمراہی کا فتویٰ دیا ہے اور کیا وجہ تھی گمراہی، میں پتہ ہی نہیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں۔ کبوتر چوک تک اگر لوگ کھڑے ہیں لیکن صفحے نظر آئے تو آخر تک پھر نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ طواف کی 2 رکعت جو ہے وہ صفا پہ پڑھ سکتے ہیں، مروہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بہن کے 10 بیٹیاں ہیں، اللہ اس کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ ایک لڑکے نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، 8 سال تک اب دونوں نے شادی نہیں کی، آپس میں کر سکتے، طلاق 1 تھی یا 3 تھی؟ اگر 1 تھی 2 تھی تو شادی کر سکتے ہیں، 3 تھی تو پھر حلالہ کرنا ہوگا۔ میری خالہ نے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک معذور تھا، اس کو میں نے عمرہ کرایا، تو میں تو معذور نہیں تھا لیکن پھر میں نے عمرے کا ارادہ بھی کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کر دے،
اللہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر دے. مدینہ سے جتنے گئے انعام نہیں پاتا تو کوئی حرج نہیں. بال چھوٹے تھے، بہرحال اگر بال چوتھا حصہ کٹ جائے تو ٹھیک ہو گیا. نرینہ اولاد کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں یا سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں. میرا بیٹا 2 سال کا، اللہ اس کو شفا دے. مدینہ منورہ میں بھی کوئی درس ہوتا ہے، اندر رہے گا کئی درس ہوتے ہوں گے، پر میرے علم میں نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا عن الشرك والبدع. اللهم جنبنا عن الفسق والفجور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ سب کو عقیدہ صحیح نصیب فرما. یا اللہ حضور کی صحابہ کی محبت نصیب فرما. یا اللہ شرک و بدعات سے دوری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.